اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری جماعت نامی ہے مضمون اردو۔ کل کے کلاس میں ہم نے پرتپال سنگھ بیتاب کی حالات زندگی اور ادبی خدمات پر بات کی تھی۔ آج ان کی پہلی غزل پہلے آپ ملاحظہ فرمائیں، پھر میں آپ کو اس کی تشریح بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ نہ دے پختہ عمارت ایک کھنڈر دے، نہ دے پختہ عمارت ایک کھنڈر دے، میں بے گھر ہوں مجھے بھی کوئی گھر دے۔ ٹھیک، اگر ہوں راستے پہ مطمئن ہو کر، اگر بے سمت ہوں راہ سفر دے۔ نہ دے اونچائی میرے قد کو بے شک، میرے ہر شاخ کو لیکن ثمر دے۔ مجھے پتھر ہی پتھر دے دیے ہیں، اب ان ہاتھوں کو آزر کا ہنر دے۔ اب ان ہاتھوں کو آزر کا ہنر دے۔ نظر ہے منتظر نس نس ہے بیتاب، نظر ہے منتظر نس نس ہے بیتاب۔ صدف مجھ کو کیا ہے تو گوہر دے، صدف مجھ کو کیا ہے تو گوہر دے۔ ٹھیک، تو ٹھیک، یہاں ہم کچھ نئے لفظ بھی ہیں، ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کھنڈر کس کو کہتے ہیں؟ کھنڈر ہو گیا ویرانہ، کھنڈر ہو گیا ویرانہ۔ ٹھیک، پختہ عمارت آپ کو پتہ ہے کنکریٹ جو مکان ہوگا، تو بے گھر ہوگا جس کا کوئی گھر نہ ہو۔ مطمئن کو کون چیز پر مطمئن، بے فکر ہو، بے فکر، مطمئن کو بے فکر یا اطمینان والا۔ ٹھیک ہے، بے سمت کو جس کی کوئی سمت نہ ہو، راہ سفر کو سفر کا راستہ، راہ کا مطلب ہے راستہ، راہ کا مطلب ہے معنی ہے راستہ۔ یہاں آگے پھر ثمر کا مطلب ہے پھل، ثمر کا معنی ہے پھل۔ ہاں، تو یہاں آزر کا یہ صنعت تعلیمی ہے، یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ تو پہلے اب یہاں سے شروع کریں گے۔ نہ دے پختہ عمارت ایک کھنڈر دے، نہ دے پختہ عمارت ایک کھنڈر دے، میں بے گھر ہوں مجھے بھی کوئی گھر دے۔ تو تشریح ہم اس طرح سے کریں گے۔ شاعر موجودہ دور میں انسان کی بنائی گئی اونچی عمارتوں میں انسانوں کا جانور سے بدتر حال دیکھ کر خدا سے دعا گو ہے کہ اے خدا مجھے ان پختہ عمارت کا چکا چوند سے وہ ٹوٹا پھوٹا گھر ہی دے دے جس میں اپنے آپ کو سکون دے سکوں اور یاد الہی سے منحرف نہ ہو جاؤں۔ ٹھیک، دوسرا شعر۔ اگر ہوں راستے پر مطمئن کر، اگر بے سمت ہوں راہ سفر کر۔ تو اس شعر کی تشریح، یہاں مطمئن کا لفظ میں نے آپ کو کہا، یہ ہو گیا بے فکر، اور راہ معنی ہو گیا راستہ۔ تو اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اس شعر میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے، شاعر اس شعر میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ جس طرح میں اپنی زندگی کا سفر کاٹ رہا ہوں، اگر یہ صحیح سمت میں جا رہا ہوں تو اس میں سکون عطا کر، اور اگر یہ غلط راستہ ہے تو مجھے اچھی راستہ دکھاؤ اور اسی سفر پر مجھے چلاؤ۔ ٹھیک، راہ سفر ہو گیا سفر کا راستہ۔ اب تیسرا شعر ہے۔ نہ دے اونچائی میرے قد کو بے شک، میری ہر شاخ کو لیکن ثمر دے۔ تو اونچائی ہو گیا کوشش پڑھوانا تھزر۔ ٹھیک، بے شک جس میں شک نہ ہو، اسی طرح میری کا مطلب میری ہے، شاخ ہو گئے درختوں کے شاخ، ثمر ہو گیا پھل، ثمر کا معنی ہے پھل۔ تو نہ دے اونچائی میرے قد کو بے شک، میری ہر شاخ کو لیکن ثمر دے۔ یہ شعر بھی ان دو اشعار کی طرح ہے کہ شاعر خدا سے اچھی ہدایت مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے خدا مجھے میری قد کو اتنی اونچائی بھی نہ دے کہ تجھ سے منحرف ہو کر غرور میں مبتلا ہو جاؤں، بلکہ جتنا بھی تو نے دیا ہے اس میں ہی تمہارا احسان اور شکر بجا لاؤں۔ ایک اور شعر ہے۔ مجھے پتھر ہی پتھر دے دیے ہیں، اب ان ہاتھوں کو آزر کا ہنر دے۔ میں نے یہاں کہا تھا آپ کو پتھر تو آپ کو پتہ ہے، لیکن آزر کا ہنر، آزر کون ہے؟ اس میں صنعت تعلیمی ہے۔ شعر میں آزر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد صاحب تھے جو بت تراشتے تھے۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے پتھر کے بت بناتے تھے، وہ کاریگر تھے، بت بناتے تھے اور خود ہاتھوں سے بت بنا کر لوگ ان کی عبادت کرتے تھے، اور وہ لوگ شرک اور کفر میں مبتلا تھے۔
تو یہاں وہی صنعت تلمی ہے شعر میں. تو اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھے جو کچھ دیا ہے مجھے اگر وہ کمی ہے مگر مجھے اس ہنر سے مالا مال کر دے جو آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو دیا تھا. وہ اپنے ہاتھ سے ٹوٹے پھوٹے پتھروں سے ایسے بت تراشتا تھا جو انمول تھے. ایسا ہی ہنر مجھے بھی عطا کر جس سے میری شوق میرے ہر شوق سے ثمر ہی ثمر دستیاب ہو جائیں. ثمر کا مطلب پھل ہے، میو کشر پٲٹھۍ. نظر ہے منتظر نس نس ہے بیتاب صدف مجھ کو کیا ہے تو گہر دے. تو نظر ہے منتظر ہو گیا کسی کا انتظار کرنا، کسی کے انتظار میں رہنا. نس نس ہو گئے، نس کہتے ہیں رگ کو. نس کس کو کہتے ہیں؟ رگ کو. نس کے رگ ہے بیتاب. تو صدف کہتے ہیں سیپ. صدف کا مطلب ہے سیپ سمندر میں ملتے ہیں ہیرے جواہرات. اسی طرح لفظ گوہر ہے موتی. ٹھیک، تو یہ سمندر کے نیچے تہ میں ملتے ہیں یہ ہیرے موتی وغیرہ. تو انہی کے بارے میں یہ دو لفظ ہیں صدف اور گوہر. صدف کا معنی ہے سیپ اور گوہر کا معنی ہے موتی. تو بیتاب اس مقطع میں خدا سے دعا گو ہے. یہاں انہوں نے اپنی مطلب یہ تخلص کا استعمال کیا اس لیے یہ مقطع ہے. بیتاب اس مقطع میں خدا سے دعا گو ہے کہ میری نظر اور میری جان کی رگ انتظار میں ہے. جو تو نے مجھے سیپ بنایا تو اس میں گوہر کو بھی پیدا کرتا کہ میری عظمت اور وقار میں بلندی آ جاتی. تو پیارے بچوں، آج کی غزل یہی ختم ہوتی ہے. دوسرے کلاس میں دوسری غزل لے کر پھر حاضر خدمت ہوں گے، پھر ملیں گے. اگر خدا